حضرات، جنت کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو تفصیلات آئی ان کا کچھ ذکر ہوا۔ ایک اور بڑی چیز جنت کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں ذکر فرمایا، جو مومن بھی جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اسے پھر کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور وہ تمام سہولتیں جو جنتیوں کو ملیں گی اسے ہمیشہ ملیں گی، اسے کسی قسم کی وہاں پر تکلیف کا تو کوئی سوال نہیں ہے اور نکالے جانے کا بھی سوال نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک ادنا مومن کو جو جنت دی جائے گی وہ کس درجے کی ہوگی۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری آدمی جسے جہنم سے نکالا جائے گا، جسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی تفصیلات بتائی گئی۔ ایک آخری مومن ہوگا جس کے پاس بہت ہلکے درجے کا ایمان ہوگا، اسے نکالا جائے گا جہنم سے، تو وہ یمشی حبو، ہاتھوں اور پیروں سے گرتا ہوا چل رہا ہوگا، بہت حالت نازک ہوگی، وہ پڑا یا رب کر رہا ہوگا، تو اسے سامنے ایک درخت نظر آئے گا، وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ اس درخت کے نیچے سائے میں مجھے رہنے دیجئے، میں رہوں گا۔ اللہ فرمائیں گے اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگے گا تو؟ وہ بندہ کہے گا بس اور کچھ نہیں مانگا، اس درخت کے سائے میں رہوں گا، وہاں پانی ہے پی لیا کروں گا۔ وہ درخت کے نیچے رہے گا، پانی پی رہا ہوگا، سائے میں رہے گا۔ کچھ عرصہ گزرے گا تو اسے اور سامنے ایک خوبصورت درخت نظر آئے گا، وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے نیچے رہنے کا موقع دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر وہ کہے گا کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، تو پھر اسے اس درخت کے نیچے چھوڑ دیا جائے گا، وہاں کچھ مدت رہے گا، کھائے گا پیے گا، پھر اس کے سامنے اسے اور جنت کے قریب ایک خوبصورت درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے نیچے چھوڑ دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں اب کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر مانگ رہا ہے۔ وہ کہے گا اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، میری معذرت قبول کر لیجیے۔ اللہ اس درخت کے پاس پہنچا دیں گے، وہاں رہے گا، کچھ مدت پیے گا، رہے گا، اسے جنت کے اندر کی آوازیں، جنت کے اندر کی چیزوں کو محسوس کرے گا، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ ایک مرتبہ مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے ابھی تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر تمہاری ایک نئی فرمائش۔ وہ کہے گا کہ بس اے اللہ کچھ نہیں، بس ایک مرتبہ جاؤں گا، آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے جاؤ۔ اب اندر جنت میں داخل ہوگا، داخل ہوتے ہی بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے بعد نہیں نکالا جائے گا، اب میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، تھوڑی سی جگہ دے دیجیے۔ اللہ کہیں گے جاؤ، تمہیں دنیا اور دنیا کے مثل، یعنی جتنی دنیا اتنی اور اتنی اس کے ساتھ، یہ دونوں ملنے پر جتنی ہوگی اتنی تمہارے لیے جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ یہ کہیں گے تو وہ بندہ اللہ سے کہے گا یا رب کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ ادنا درجے کا آدمی ہوگا، اتنی بڑی جنت کا جب وعدہ ہوگا تو وہ کہے گا کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے مذاق نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا
کھل کر مسکرایا کہ اندر کے دانت جو ہے، نواجذ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آنے لگے۔ وہ صحابی جب روایت سنا رہے تھے تو انہوں نے بھی ہنسا، تو ان کے شاگرد سے کہا پوچھو کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسکرایا اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ تو ایک ادنا درجے کے ایمان والے کے لیے اللہ نے اتنی بڑی جنت رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی اسے وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، ایمان کے سلسلے میں حساس ہونے کی، اس کے سلسلے کی جو بھی چیزیں ہیں جو اسے ناقص کرنے والے ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا علم التوحید